الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا، آپ سب لوگوں کو مرحبا. قصص القرآن کے لیسن نمبر 29 پہ انشاءاللہ ہم آج کریں گے. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ کثیرا. آج آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ کل رات جتنے لوگوں نے کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی جگنے کی، الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ اسکرین تو نظر آ رہی ہے لیکن کیا نظر آ رہا ہے؟ قرآن. اوکے چلیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری اشرہ ہمارا شروع ہے، آخری جو 10 دن ہے، وہ ہم سب سن بھی رہے ہیں نا. بہت سارے اسکالرس کو آپ سن رہے ہوں گے کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. الحمدللہ. تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس رات کی یہ ہم جو آخری 10 راتوں میں جو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس چیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم عبادت اپنی بڑھا لیتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں سورہ القدر میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے یہ ایک رات ہے، اور یہ آخری 10 راتوں میں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمیں وہ نصیب ہو جائے، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. امیجن کریں آپ کہ اس رات میں اگر ہمیں تھوڑی سی بھی عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کا اجر کتنا ہے، جتنی یعنی 1000 مہینوں کے برابر نا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ پھر اس رات میں کثرت سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اور ہر چیز کا فیصلہ لے کر کے اتر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ جو آنے والا سال ہوتا ہے اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے. اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت میں بدل دے. رزق کے بارے میں اگر آپ کو کسی قسم کی تنگی ہے، پریشان ہے، آپ رزق کا سوال کرتے ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہوتی ہے نا، وہ آپ یعنی لکھ لیں اور اس کو مانگیں ان راتوں میں. پھر یہ کہ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اور یہ رات شروع کب ہوتی ہے؟ بتائیں گے کہ اس رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کب سے کب ہوتا ہے؟ یعنی مغرب سے. یوزلی ہم جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد والا وقت، ہم اس کو تھوڑا سا ضائع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اس وقت تھوڑے سے ہم ریلیکس ہوتے ہیں، ہم اپنی افطاری کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم دھیان نہیں دیتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں کہ جیسے ہی مغرب ہو اس کے بعد ہی ہمیں اپنی کام کاج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چیزیں سمیٹ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، تو ذکر اذکار تو ہم کر سکتے ہیں نا. اور پھر جو دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا تھا نا کہ اگر میں یہ رات کو پا لوں تو میں کون سی دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی تو ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں مغفرت اور عفو میں فرق ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ استغفر اللہ، تو ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے.
جو نام اعمال میں ہیں ان کو کور کر دے. اور جب ہم عفو مانگ رہے ہوتے ہیں نا فاعفو عنی، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال میں جو گناہ ہیں ان کو مٹا دے، اریز کر دے. کبھی آپ نے لکھتے وقت کوئی مسٹیک آپ کرتے ہیں نا، تو پھر کیا کرتے ہیں، کبھی وائٹ آؤٹ لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ پینسل سے لکھ رہے ہوں تو آپ اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں. تو کون سی چیز بہتر ہوتی ہے، اریز ہو جانا نا. تو جب قیامت کے دن نام اعمال ہمیں دکھے گا، جب ہمیں دکھایا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں معاف کر دیتے ہیں تو کوئی اس میں ہمارا گناہ نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے نا. اور ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے، یا ہم غلطیاں نہیں کرتے، یا ہم نیکیاں بھی جو کرتے ہیں نا اس میں بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثلا ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں پر ہم نے کب احسان جتا دیا، یا کب ہم نے ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے کو تکلیف دے دی. تو ہمیں یہ دعا بھی کثرت سے مانگنی ہے. اور پھر مختلف عبادات ہم کر سکتے ہیں. بتائیں گے کہ کون کون سی ایسی عبادت ہے، کیونکہ کل 21 کی رات تھی نا، تو آپ میں سے جتنے لوگوں کو یہ آپ نے کوشش کی تو کیا کیا کیا. مثلاً آپ دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت اب بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، قرآن کی تلاوت بڑھا لیں. دوسرا یہ کہ قیام میں قرآن پڑھنا، قیام کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اور وہ کیسے کہ ہم مصحف کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں نا نوافل میں، تو اس میں پھر ہمارے جو قیام ہے وہ لمبا ہو جائے گا. اچھا، اگر کوئی شخص اگر خواتین جو ہیں جن کو پیریڈز ہیں تو وہ تو نہیں قیام کر سکتی نا، تو وہ کیا انہیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اب ہم تو لمبا قیام نہیں کر سکتے، ہمارے روزے بھی نہیں ہیں، ہم مثلاً اور سب لوگ لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں اور ہم محروم رہ گئے، اور نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرنا چاہتا. کیا ہمیں ایسی باتیں سوچنی چاہیے، یا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے؟ اچھا، تو حسن ظن کیسے رکھیں، پازیٹیو کیسے سوچیں کہ مثلاً یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے، ساری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو بھی آپ عبادت اپنی یعنی صحت کی حالت میں کرتے ہیں، اگر اس حالت میں آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا. تو اگر آپ کے پاس آلریڈی آپ کی نیت تھی کہ آپ نے کرنی تھی عبادت ان راتوں میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس نیت کا اجر دیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کر سکتے ہیں، ایک اور بات یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ مثلاً میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہی، یا میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی اطاعت ہوتی ہے، اور اگر ہم اللہ کے حکم سے کوئی کام چھوڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہم ہوتے ہیں. تو وہ سارا وقت ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں ذکر آپ کر سکتے ہیں، قرآن پاک آپ یعنی آپ دیکھیں اب تو ہمارے پاس جیسے فون ہیں، اور یعنی مختلف ایسے ذرائع سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نا. فون پر آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، آپ قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو سن سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کو سن سکتے ہیں، آپ اذکار کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. یہ ابھی جو ہم نے دعا ڈسکس کی وہ دعا کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ہماری اپنی ایک لسٹ ہو سکتی ہے دعاؤں کی، اس لسٹ میں ہم کیا ڈالیں. ہماری اپنی جو لسٹ ہے سب کی مختلف ہوگی نا. کچھ چیزیں تو کامن ہوتی ہیں مثلاً، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان رکھتی ہیں. تو اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، کون سی چیز ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہے. کیا مثلاً کوئی بیماری ہے، یا بچوں کے بارے میں، یا ان کی ہدایت کے بارے میں، یعنی وہ نماز کے پابند نہیں ہے، یا یہ کہ مثلاً آپ کے اپنے اندر کوئی ایسی اینزائٹی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں. آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ سب میں آپس میں محبت ہو سکتا ہے کسی قسم کا کوئی اختلاف چل رہا ہو، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ کے دل میں بہت تنگی ہو کسی کے لیے، کسی کو معاف کرنا مشکل ہو، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر باقی تو آپ دیکھیں کہ مثلاً اپنی گناہوں کی معافی کے لیے تو آپ مانگیں گے دعائیں،
اور پھر جیسے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں، پھر جنت یعنی کے لیے دعا کرنا، اور پھر آخرت میں مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام ہم کرنے والے ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی دعا کی لسٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ کون سی چیزیں ہیں جو میں اس دنیا میں اچیو کرنا چاہتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، مثلاً میں چاہتی ہوں کہ میں حفظ کروں قرآن، زیادہ سے زیادہ حصہ حفظ کروں، تو دعا تو میں کر سکتی ہوں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اس چھوٹی سی جو مختصر سی دنیا کی زندگی ہے اس میں اچیو کریں، تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے، اور آپ دیکھیں اب دنیا کی چیز بھی کوئی جیسے کوئی پروفیشن ہے، کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں انسانیت کا فائدہ ہے۔ کوئی بھی پروفیشن آپ دیکھیں اس میں اگر آپ کی نیت، آپ واقعی امانت داری سے کرتے ہیں نا کوئی بھی کام، تو وہ ایک آپ جیسے امانت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ مثلاً کہاں پر میں کس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہوں اپنے آپ کے اندر، میں کہاں اپنے اندر کمی دیکھتی ہوں، مثلاً میرے اندر صبر کی کمی ہے، زبان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرنا، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا، اپنے یعنی مثلاً جو شوہر ہیں ان کے لیے دعا کرنا، جو بھی خاندان کے لوگ ہیں، کبھی کوئی ہمیں اسپیشلی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، یا کوئی اپنی تکلیف بتاتا ہے، تو پھر آپ اس وقت بھی یہ سوچ لیا کریں کہ اچھا ان کے لیے مجھے خاص دعا کرنی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کوئی اپنا مسئلہ بتاتا ہے، تو آپ اور کوئی کسی بھی طرح ہیلپ نہیں کر سکتے، صرف یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ پھر کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ سکون میں آئیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی سکون ہو۔ پھر آپ کو یہ پتا ہوگا نا کہ جب غائبانہ طور پر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کہ جب آپ کسی کے لیے اپنے کسی پیارے کے لیے، اپنے کسی جاننے والوں کے لیے، یا آپ مسلمانوں کے لیے بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو آپ دعا کریں گے دوسروں کے لیے، تو امیجن کریں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے کتنا ایک موٹیویشن ہوتا ہے نا کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی جو جائز دلی خواہشات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی عبادات کو قبول فرمائے، یعنی صرف ہم اپنے لیے دعا کرنے والے نہ ہوں، ہم سب کے لیے دعائیں کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان آخری دنوں میں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ یہ ایام معدودات ہیں، یہ بس گنتی کے چند دن ہیں۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، اور یہ دن کتنے ہیں، 29 یا 30 ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس میں ہم اگر تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ ڈال لیتے ہیں، تھوڑا سا بھی، آپ سوچیں کہ ہر شخص کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس میں ہمیں اوورویلم نہیں ہونا کہ فلاں شخص تو پوری رات جگ کر کے عبادت کر لیتا ہے، میں نہیں کر سکتی۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی دل سے نکلی ہوئی ایک اخلاص سے نکلی ہوئی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں اور آپ کی بخشش ہو جائے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں اور اپنی طرف سے ایفرٹ پورے لگائیں کہ میں مثلاً اگر تھوڑی سی نیند آ رہی ہے، آپ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، آپ جا کے وضو کر سکتے ہیں دوبارہ۔ آپ دیکھیں اگر آپ اندھیرے میں بیٹھیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، لیکن آپ ایسا ماحول کریٹ کریں، اگر آپ گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ فوکس ہو کے عبادت کر سکتی ہوں تو گھر میں کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں زیادہ بہتر طریقے سے عبادت کر سکتی ہوں تو پھر مسجد میں جا کر لیں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر شخص مختلف ہوتا ہے، آپ کو خود اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کہاں پر بہتر طریقے سے فوکس ہو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ اب آپ اور اللہ کے بیچ میں ہی ہوتا ہے نا۔
کہ آپ کتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں سب کے لیے یعنی خیر خواہ بنائے کہ ہم سب کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں انشاءاللہ، آمین۔ کل کے لیسن سے آپ لوگوں کو کوئی بات یاد رہ گئی، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہم نے قتل کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کو قتل کرنا کتنا سنگین گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایک کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اور اس میں ہم نے جیسے استاذہ نے ہمیں کچھ مثالیں بھی دی تھیں، کچھ آپ کو یاد رہ گئی کہ مثلا مجھے تو یہ بہت ہی پازیٹیو آؤٹ لک لگا کہ جو استاذہ کہہ رہی تھی نا کہ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ ایمانداری سے اپنی پریکٹس کرتا ہے اور علاج کرتا ہے تو کس طرح سے وہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیمار لوگوں کی ٹیک کیئر آپ کے ذمہ آ جاتی ہے۔ مثلا آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے بچپن میں دیکھا ہو سکتا ہے ابھی آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری ہو کہ مثلا کوئی گھر میں ساس سسر ہیں یا والدین ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، وہ خود اپنی کیئر نہیں کر پاتے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ ان کو مثلا کھانا نہیں دیں گے وہ نہیں اٹھ کے کھا سکتے، آپ ان کو اٹھا کر کے بیٹھائیں گے نہیں تو وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر ایک شخص کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس سوچ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو یہ چیز آپ کو بہت پازیٹیو رکھتی ہے کہ میں کسی کی زندگی میں یہ چیز یعنی کہ کوئی شخص میری اس ہیلپ کی وجہ سے وہ زندہ ہے، اور اگر میں نہیں ان کی ہیلپ کرتی اور اگر میں ان کے نہیں کام آتی تو پھر ان کے لیے زندگی گزارنا ہی مشکل ہے۔ جی اجر عظیم ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی آپ دیکھیں کہ اپنے رولز کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے اوپر رولز ڈالے ہیں نا، جو بھی ہم کو کرنا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں، وہ اگر ہم واقعی پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اگر کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی ایک استاد بھی ایک ٹیچر ہے اسکول میں، وہ اگر یہ دیکھتی ہے کہ کوئی بچہ ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا یا ایک بچے کو بلی کیا جا رہا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کرے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے بچے جب ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں تو وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم یعنی ان سچویشنز کو یا ایسی سچویشنز کو ہینڈل نہیں کرتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر کتنی بڑی یعنی ایک کسی کی ہم جان بچا سکتے ہیں نا۔ کسی کو آپ کبھی کسی کو دیکھیں گے کہ وہ بہت ڈپریس ہے تو ان کو کوئی اچھا مشورہ دینا، کوئی آیت قرآن کی بتا دینا، اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت کے بارے میں ان کو بتانا، ذکر کرنا، تو یہ ساری چیزیں ایک انسان کو ہوپ دیتی ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا جو ہمیں سچویشن ہماری زندگی میں آتی ہے جہاں پر ہم کسی کو تسلی دے سکتے ہیں تو ہمیں ضرور آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ بگ ٹرائلز وتھ صبر ہیو بگ ریوارڈ۔ جی الحمدللہ۔ چلیں آج کے ہم لیسن کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم آیت نمبر 32 کریں گے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے، اور اس میں مختلف جیسے بینات کا لفظ آ رہا ہے تو بینات کا سے کیا مراد ہے، اس میں کیا کیا آتی ہیں باتیں، پھر قتل سے بچانے کی صورتیں کیا ہیں، پھر ہر رسول کو ان کے زمانے کی مناسبت سے نشانیاں دی گئیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ پھر مصرفین کا یہاں آج کی آیت میں جو ذکر آئے گا اس میں اسراف سے کیا مراد ہے، اس میں کیا کچھ شامل ہے وہ دیکھیں گے۔ پھر آیت سے حاصل ہونے والے فوائد اور کچھ جائزہ لیں گے ہم کہ ہم مثلا مختلف جو ہم کام کرتے ہیں، مثلا جب قتل کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ریلیٹ شاید نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے نہ کبھی یعنی سوچا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کیا کہ ہم ایسا کچھ کریں گے، لیکن کیا ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں یا ہم کسی کی عزت کا قتل کرتے ہیں غیبت کر کے؟ ان سب چیزوں کو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ۔ اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آج کا لیسن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب مل کر دعا پڑھ لیجئے۔
ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر، آمین۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں قصص القرآن لیسن نمبر 29۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نماز میں قیام کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ قیام کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کھڑے کیوں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ قانتین کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار بن کر۔ تو فرما بردار بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، یا ہل ہل کے، یا پاؤں کو اوپر نیچے کر کے تھک گئے ہیں، لمبا قیام ہو گیا ہے؟ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی جب آپ کسی کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے یا استاد کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے، تو کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اور پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہل جل نہیں کرتے، ادھر ادھر خارش نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ ادب کا جو مقام ہے اس کی ساری چیزیں ذہن میں لا کے پھر نماز میں کھڑے ہوا کریں، اور ادب سے سینے پہ ہاتھ باندھ کے اور پھر توجہ سے نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ ہم مصحف دیکھ کے تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اس میں تو ایک ہاتھ میں یا فون ہوتا ہے یا مصحف ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ الاؤڈ تو ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹینڈ ہو جس پر قرآن مجید رکھا ہوا ہو، اور آپ کے دونوں ہاتھ پراپر طریقے سے بندھے ہوئے ہوں، اور صرف آپ کی نگاہیں سامنے دیکھ رہی ہوں۔ اور اس میں جیسے سعودی قرآن ہے نا، اس میں الحمدللہ یہ ہے کہ آیت کا نمبر ہر صفحے پر اختتام میں موجود ہے، یعنی ہر صفحہ مکمل آیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو میں جب خود پڑھتی رہی ہوں تو میں اسی طرح کیا کرتی تھی۔ پہلی 2 رکعتوں میں 3 صفحات پڑھ لیتی تھی، اس کے بعد وہ برابر ہو جاتے تھے پیج، یعنی سامنے سے کھولے، ادھر کا بھی پڑھ لیا ادھر بھی۔ پھر جب کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں تو بس صرف ایک دفعہ ٹرن کرنا پڑتا ہے، تو کوئی زیادہ حرکت نہیں ہوتی۔ تو وہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس مصحف رکھنے کا سٹینڈ ہو۔ اب تو بازار میں ملتے بھی ہیں، لوگ بنوا بھی لیتے ہیں، میرے خیال میں الہدا میں بھی بنوا کے رکھنے چاہیے، ڈیزائن دے دوں گی میں انشاءاللہ۔ تو اس میں لوہے کے بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، اور اچھے مٹیریل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر ہیں اور آپ کو زیادہ قرآن حفظ نہیں ہے، یا ہے بھی تو آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو قیام تو قرآن کے بغیر نہیں ہوتا، قیام تو ہوتا ہی قرات کے لیے۔ تو اچھا طریقہ تو یہ، لیکن اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے اور آپ نے پڑھنا ہے تو ہاتھ میں بھی مصحف لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہتھیلی پہ ہتھیلی، اور یا پونچے پہ ہاتھ، یا پھر تھوڑا آگے کلائی یعنی اور آگے۔ تو اگر آپ نے اپنا ہاتھ آگے رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے مصحف کو پکڑا ہوا ہے، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے لیفٹ ہینڈ سے نیچے سے مصحف سامنے کھول لیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے جو لگتا ہے گود میں اٹھایا ہوا نا، تو اس میں قرآن مجید کا بھی ادب رہتا ہے، اور آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا بھی ہے، اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور بس صرف اتنا ہے کہ جب آپ رکوع میں جانے لگیں تو ساتھ ساتھ مصحف مت اٹھا کے رکھیں، کیونکہ گرنے کا اندیشہ ہے، بغل میں کچھ لوگ دبا۔ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ مصحف کو بغل میں رکھا جائے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیبل رکھیں، آپ ڈائننگ ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ اسٹڈی ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ کوئی اور چھوٹا ٹیبل یا کرسی کوئی چیز ایسی ساتھ رکھیں کہ جب آپ نیچے جانے لگے تو جس ہاتھ میں، جیسے لیفٹ میں آپ نے مصحف پکڑا ہو نا، تو اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھ لیں، اس کو نیچے مصحف کو الٹا کر کے اس پہ کپڑا بچھا لیں، ادب کے ساتھ الٹا کر کے رکھ لیں، اور پھر جب دوبارہ کھڑے ہوں تو آپ مصحف پھر اسی طرح اٹھا لیں، اور صرف ایک دفعہ ایک برقع پلٹنا پڑے گا، اور 2 پیجز پڑھتے جائیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا سپارہ بھی پورا ہو جائے گا اور بے ادبی بھی نہیں۔ اور اگر آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ آپ اسی طرح ہاتھ باندھ کے، اور اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جیسے اگر لیفٹ ہینڈ سے اٹھانا مشکل ہے موبائل، ویسے تو مشکل نہیں ہے، نیچے سے ذرا سا ایسے سائڈ سے نکلے گا، ورنہ رائٹ سے بھی پکڑ کے تو اس کو پڑھ کے اور پھر اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور ادب سے کھڑے ہونے میں بہت زیادہ حرکات نہیں کرنی ہوتی، حرکت سے بچیں، حرکت کثیر سے بچیں، ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ عدد ما احاط به علمہ حمدا لا منتہى لحدہ ولا حساب لعددہ ولا بلوغ لغایتہ ولا انقطاع لامدہ. تمام طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس کی نعمتوں کے موافق ہے اور نعمتوں کا حق ادا کرتی ہو، یعنی وہ حمد جو اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتی ہو اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہو، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے. عدد خلقہ، ایسی حمد جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں، یعنی جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور اس کی مدت بھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی حمد، اسی کی تعریف. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حابیل قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا. اس کے بعد انسانی جان کی حرمت کا بیان آیا، کیونکہ قتل سے اور خاص طور پر قتل ناحق سے کئی مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے بنی اسرائیل پر خصوصاً اور تمام بنی آدم پر عموماً یہ بات فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی کہ جس کسی نے کسی نفس کو بغیر حق کے اور بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا کیونکہ ان میں خون ریزی اور قتل بہت عام ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کو جو انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. لہذا تاکیدی طور پہ واضح کر دیا گیا کہ ایک بے قصور انسان کا جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. تو جو شخص کسی انسان کی ناحق جان لیتا ہے وہ صرف ایک انسان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل انسانوں کے احترام اور ہمدردی کے جذبے سے خالی ہے، اور وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، یعنی اس کے نزدیک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسانی جان کی کوئی حرمت نہیں. تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا
کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کی کافی وضاحت کل ہم کر چکے ہیں، لیکن چند باتیں مزید بھی کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ حکم کیوں لکھ دیا گیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ خرابی بہت آگے تک جا چکی تھی۔ اگرچہ یہ حکم دیگر اقوام کو بھی ان کے پیغمبروں کے ذریعے دیا جا چکا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو خاص طور پر دیا گیا کیونکہ وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو جب ان میں قتل بڑھ گیا اور قتل کو ہلکا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی شدید کر دی، جیسا کہ ایک اور روایت کے مطابق بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب تبرج کیا تو ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر کیسے مسلط کر دیا گیا؟ اور یہ تبرج کی سزا تھی، جیسے بنی اسرائیل کے لیے قتل کی سزا کیا بتائی گی، اتنا بڑا جرم کہ گویا ساری انسانیت کو قتل، یعنی حکم میں شدت کا اظہار۔ تو حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو جب حج کے موقع پر ان کو حیض آ گیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض مسلط کر دینے سے کیا مراد ہے؟ حیض مسلط کر، کچھ سمجھ آ رہی؟ حیض جاری کر دیا گیا نہیں کہا گیا، حیض مسلط کر دیا گیا۔ علماء اس کی توضیح کو یوں کرتے ہیں کہ عمومی طور پر خواتین کے اندر حیض کی مدت 6-7 دن ہوتی ہے، کچھ کے لیے اس سے کم، کچھ کے لیے تھوڑی بہت اس سے زیادہ، مگر بنی اسرائیل کی عورتوں کو 15-15 16 دن حیض آتا تھا، یعنی اس کی مدت طویل کر دی گئی، اور اس میں وہ بہت جوش بھی مارتا تھا، یعنی ایک طرح سے بطور عقوبت، بطور سزا۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں نا کہ غلط کام کرنا یا نہ کرنا اس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن جب وہ غلط کام اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کر لیتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی کوئی سزا دے دے، وہ چاہے تو اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر دے۔ بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی روح سے کوئی اور سزا مسلط کی گئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کو ان کو کیا بنا دیا گیا تھا، اور کیا بنا دیا گیا، اور ان پر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ اور یہ سب کچھ یہاں بھی من اجل ذالک ہے نا، وہاں بھی کیا فرمایا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان پر کچھ کھانے حرام کیے گئے تھے جو باقی امتوں میں حلال تھے۔ یاد رکھیے جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی برائی کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طرح کی سزائیں بھی آتی ہیں۔ ہمیں افراد کے بارے میں پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس لڑکی کو یہ بیماری ہے لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی یہ کام کیا ہوگا، کوئی غلط کام کیا ہوگا، اس سے پرہیز کریں۔ عمومی حکم ہے، ہر ایک کو آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کریں، کچھ نہیں ہوتا، میں سب کو مزہ چکھا دوں گی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے تو ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے جاتے ہیں، دلیر ہوتے جاتے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن جب پکڑ آتی ہے دنیا میں تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری کوئی دعا سنی نہیں جا رہی، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس کا حل کیا بتایا گیا؟ پھر کیا کرو کہ دعائیں قبول ہونے لگیں؟ پھر کیا بتایا گیا کہ کیا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے، مال دے استغفار، اولاد دے استغفار۔ ہر گناہ کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، کہیں اور ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دل پر؟ سیاہ نقطہ لگتا ہے نا، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟
ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، انسان ادھر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور پھر شر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، خرابیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ جاتا ہے، جن کے دل روشن ہوتے ہیں نا، جو توبہ کر لیتے ہیں اور روشن ہو جاتے ہیں دل، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ میرے فلاں گناہ یا غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری اپنی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے عموماً پریشانی کے موقع پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خاص طور پر جو چیزیں انسان کے غم، فکر، پریشانی میں اضافے کا باعث بنے، کذالک ننجی المؤمنین، تو رنج و غم کا علاج بھی آیت کریمہ ہے، کیونکہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم کر کے بھول چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کا ایسا دل دکھاتے ہیں کہ اس کی ہمیں آہ لگ جاتی ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی چیز میں ڈالتے ہیں کہ ذرا ہم بھی تڑپ لیں تھوڑا۔ تو اس لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کر جائیں۔ چپ کی مار بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی اور کسی کو مس گائیڈ کرنے کی، یعنی کوئی بھی ظلم اور کسی بھی طرح کا ظلم جو انسان کسی پہ کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، من اجل ذالک، یہ 3 لفظ ہیں، بڑے اہم ہیں، اس وجہ سے کہ قتل و غارت عام ہو گیا اور وہ قابیل کے نقش قدم پر تھا، اور پھر بنی اسرائیل کو تو ہم نے لکھ کے یہ بات دے دی، اور آج ہمیں بھی اس بارے میں بہت تاکید کی گئی، آگے جا کے میں کچھ اس کا ذکر کروں گی۔ تو اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تب بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا، میرا اپنا ہی قصور ہے، میری ہی ذاتی۔ اور واقعی ہوتا ہے ایسے۔ آپ دیکھیں، جب تک نہیں پتا تھا کہ چینی یا شوگر جو ہے یہ نقصان دہ ہے، تو شوق سے چینی کی چیزیں کھاتے رہے، کبھی کوئی کبات محسوس ہی نہیں کی، اور ابھی تک بہت سارے لوگ انتہا درجے کی شوگر ہوتی ہے کولڈ ڈرنکس میں، کتنے شوق سے پیتے ہیں بغیر روک ٹوک کے، کہتے اتنا ریجنٹ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک حصہ باقی چیزیں ہوتی ہیں، 2 حصے شوگر ہوتی ہے اس میں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آئس کریم میں حد درجے کی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خوف خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی برے کانسیکوینسز۔ بعض لوگ تو کھانے کی جگہ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو آپ دیکھیں، اور وہ سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں واقعی کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہوگا بھی نہیں۔ جو کچھ جا رہا ہے ہمارے اپنے اندر جمع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح نکلے گا۔ تو جن لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ تو بچنے لگتے ہیں، وہ تو پرہیز شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو گناہوں کے نقصان کی سمجھ آنے لگتی ہے، وہ پرہیز شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے پھر پرہیز مشکل نہیں ہوتا، اور اسی کا نام پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کا۔ ورنہ انسان تیار رہے خود نتائج بھگتنے کے لیے، الا یہ کہ توبہ کر لے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے اس کی جان بچا لی، کیونکہ زندگی کوئی نہیں دیتا، یہ لفظی ترجمہ یہاں اس طرح نہیں کریں گے، یعنی جس نے اس ایک انسان کی جان بچا لی، احیاها، کیونکہ کوئی کسی کے اندر روح نہیں پھونکتا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ بڑی زبردست ترغیب ہے اس میں۔ حسن بصری کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی گناہ میں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی اجر میں۔ کیا مطلب ہے؟ سب انسانوں کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سب کے قتل کا گناہ اس نے مول لیا، اور سب کو بچایا کہ سب کے بچانے کا اجر اس نے مول لیا، یہ معنی۔ اور یاد رکھیے، زندہ کرنے کا معنی کسی انسان میں روح پھونکنا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ کچھ معجزات دکھاتے تھے کہ پرندے کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا، یا مردے کو زندہ کرتے تھے۔ عام انسان اور ان کے علاوہ نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی اور کسی کو کبھی زندہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے؟ تو روح صرف اللہ ہی پھونکتا ہے۔ تو مراد یہاں ہے جس نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ قتل سے بچانے کی بھی کئی قسمیں، مثلا قتل کا ارادہ کرنے کے بعد اپنا ارادہ ترک کر دینا، یعنی ایک انسان اپنے گھر سے ہتھیار لے کے بھی نکلا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
ہتھیار لے کے نکلے تھے کیا کرنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ ایسے ہی کوئی انسان نکلا ارادہ کر کے اور پھر ارادہ بدل دیا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے شر سے ایک انسان کو بچا لیا، یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک حرام کام ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں نا کوئی بھی کام اچانک نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ایک اندر ہی اندر وار چل رہی ہوتی ہے، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں۔ جیسے قابیل کے اندر فطوعت لہ نفسہ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ آمادہ ہو گیا۔ ایسے ہی انسان کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی جڑیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو میں آپ کو سیلف انالیسس کرنے کو کہتی ہوں نا، کہ کوئی بھی غلط کام کریں تو کیا کریں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیوں کیا۔ کوئی بات کسی کے خلاف منہ سے نکلی تو اپنے آپ سے پوچھیں کیوں نکلی، کیونکہ دل میں بہت کچھ ہم نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے کسی انسان کے خلاف، اور جب وہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ جب کہیں موقع آتا ہے، جیسے وہ ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، تو وہ ہر ایک کو نہیں جلاتی، ہر چیز کو نہیں لگتی، آگ نہیں بھڑکتی اس سے، لیکن کچھ چیزوں کے پاس سے بھی گزر جائے تو وہ پٹرول کے پاس سے بھی گزر جائے تو کیا ہوگا؟ ایک دم سب کچھ بھڑک اٹھے گا۔ تو جہاں پیٹرول ہو ہی نہ تو وہاں بے شک ماچس پھینک دیں، کیا ہوگا؟ جہاں لکڑی ہو ہی نہ وہاں جو مرضی آگ پھینک، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی چھپی ہوئی نفرت، بغض وغیرہ ہو تو وہ کسی موقع پر اچانک پھوٹ پڑتا ہے، اور اگر نہیں ہو تو نہیں ہوتا۔ تو جو بھی انسان ارادے کر رہا ہوتا ہے اس میں پہلے اس کو اپنے اندر سے جیتنا پڑتا ہے نیکی کرنے کے لیے، یا پھر ہارنا پڑتا ہے نفس کے ہاتھوں گناہ کے لیے۔ تو جو ہار جاتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے، جو جیت جاتا ہے تو وہ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی، کسی حملہ آور کو روک کر، یعنی ڈیفینسو، کسی حملہ آور کو روک کر قتل سے بچانا۔ مطلب کوئی اور آ رہا تھا کسی کو مارنے کے لیے، اس نے اس کو دور ہٹا دیا، چاہے قوت سے چاہے کسی بات کے ذریعے، مثلاً اس کو چھپا کے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی دشمنی میں دھمکی دے کے تو ہتھیار اٹھا کے آ جاتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے وہ فلاں ہے، تو آپ اس کو کوئی توریہ کر کے ٹال ٹول کے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر وہ اندر آیا تو کیا ہوگا۔ کبھی کسی کو مار پیٹتے دیکھیے، اور آپ نے کبھی اس کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا نا۔ بس ایسے ہی جس کا قتل ہونے جا رہا ہو اس کو بچانا، یہ دوسرا معنی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ معنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے، ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ تو کسی کو بھی آپ ظلم سے روک دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے آپ نیکی کما جاتے ہیں اتنی بڑی۔ کوئی کسی کے بھی خلاف انتقامی جذبات لیے پھرتا ہے، آپ اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں، آپ اس کی جان تو نہیں تو عزت بچا لیتے ہیں، یا ایک فساد کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نیکی آپ نے کمائی۔ تو جب کوئی کسی کے خلاف آپ کے پاس آ کے بات کرے نا، تو اس کو ٹھنڈا بھی کرے اور اس کو تھوڑا سمجھائیں بھی، کوئی عذر تلاش کریں دوسرے بندے کے لیے۔ یعنی اگر ہم کوشش کریں تو کسی بھی انسان کے کسی ایکشن کے پیچھے ہم عذر تلاش کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ آپ ہی کے آس پاس عذر قبول بھی نہیں کرتے اور عذر سننا بھی نہیں چاہتے، وہ الٹا پھر آپ کو پکڑ لیں گے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو نہیں بچاتے۔ تو جو کسی کو بچاتا ہے نا اس کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے۔ اب کسی قاتل کو پیچھے کر کے مقتول کو بچانا کیا ہے؟ گویا اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی پٹ رہا ہو تو آپ بچاتے ہیں تو آپ پہ بھی ہاتھ پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک جرات کا کام ہوتا ہے۔ ایسے کوئی کسی کی عزت کا قتل کر رہا ہے غائبانہ طور پر غیبت کر کے، تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر اس وقت بھی تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، بات اپنے اوپر لے لینی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد سکون بہت ملتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں کسی غیبت میں شریک نہیں ہوئی۔ تیسری بات، کسی حادثے میں کسی انسان کی جان بچانے کا اجر، پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر ہے۔ مثلاً کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ گئی،
تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم بریک تھرو کرتے ہیں اور جا کے بچوں کو اٹھا کے باہر کرتے ہیں اور جان بچاتے ہیں، یا کوئی الارم بجاتے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ کرتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں رات سوتے ہوئے آگ لگتی، کئی واقعات ایسے سنے گئے کہ سارے کے سارے لوگ جل جاتے ہیں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے اس میں، آگ کا سیک بعد میں پہنچتا ہے، پہلے کیا آتا ہے؟ دھواں. اس دھوئیں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوشی. اس بے ہوشی میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگ میری طرف آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن ہمسائے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کھڑکیوں سے نظر آیا کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب جان بچانے کے لیے، یا کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیراکی آتی ہے، اگر نہیں آتی تو اللہ کے واسطے خود نہ کودیے گا، کیوں نہیں؟ وہ آپ نے بتایا تھا کہ جان بچانی ہوتی. جان بچانے کے لیے وہ کوئی ہنر سیکھنا پڑتا ہے. بڑے بڑے کام کرنے کے لیے طریقہ بھی آنا چاہیے. خیر، اب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی نیت سے کسی کی جان بچاتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں، کوئی جل رہا ہو، کوئی ڈوب رہا ہو، کوئی کسی مکان کے نیچے جو زلزلہ وغیرہ آتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا کیا نام ہے، ریسکیو ورکرز جو ہوتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہ لوگوں کو جان بچا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آفٹر شاکس بھی آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں یہ بیچارے خود جل جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ مشکل کام ہے، لیکن اسی لیے جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی شخص اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کرنا، آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ طریقہ آتا ہے؟ نہیں آتا. آج تو ہر دوسرا ینگسٹر جو ہے وہ خودکشی کی دھمکی دے رہا تھا ماں باپ کو، اور یہ دھمکیاں دیتے دیتے کسی نہ کسی دن کر بھی جاتے ہیں. تو اگر آپ کہیں سے بھنک بھی پائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سوچ کو بدلیں. کیسے بدلیں ہمیں تو خود ہی نہیں پتا. جاہل کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہنر سیکھیے. اتنے بڑے بڑے ثواب کے کام ہیں، ان کو کرنا سیکھیے کہ کیسے آپ کسی کی سوچ کو بدلتے ہیں، اور کیسے آپ اپنا وقت لگا کے اپنی ایفرٹ صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے آپ اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سجیشن دے سکتے ہیں، آپ اس کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں، آپ طریقہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کسی کو نارمل کریں. کیونکہ یہ نارملٹی ہوتی ہے. ایسے علوم پڑھنے بھی چاہیے، اور کچھ لوگ تو اس کے ماسٹر ہونے چاہیے کہ جو فی سبیل اللہ پھر دوسروں کا علاج بھی کر سکیں. ایک طرف ہم لوگوں کو دین کے مسئلے بتا کے ان کی آخرت کے آگ سے بچاتے ہیں ان کو، تو دوسری طرف دنیا میں ان کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی بچا سکتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گاڑی صرف آپ کے پاس اور آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کے بچے اسکول سے چھٹی ہو گئی ہے، وہ کھڑے ہیں، ان کو گھر جانا ہے، یا آپ کی کوئی ضروری اپائنٹمنٹ ہے، لیکن اب یہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کھسک کے نکل جائیں. کیا کریں گے آپ سب کچھ پیچھے چھوڑیں گے. آپ کہیں گے میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں، اور آپ لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر آپ 10 منٹ اور لیٹ آتی تو یہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا. اس وقت آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ذریعے ایک انسان کی جان بچا لی. اور کوئی سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے اوپر کچھ گرنے والا تھا، آپ نے جلدی سے کھینچ لیا اس کو. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے غفلت سے نکلنا بڑا ضروری ہے. کوئی اور موقع بتائی. یہ مواقع میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت بڑا اجر ہے، اور ہمارے پاس مواقع ہوتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنی جان بچانے کے لیے کنی کترا کے بھاگ جاتے ہیں. بعض اوقات پریگننسی انوانٹیڈ ہوتی، ہونا نہیں چاہیے. جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا نا کہ آپ کو بچہ دینا ہے، اللہ نے اسے ایکسپٹ کر لیا. اللہ رضیت باللہ ربن، چاہے میں بیمار ہوں، اب جو بھی ہے، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سروائیو کر سکتی ہیں تو ایکسپٹ اٹ. لیکن کچھ عورتوں کو تو چین نہیں آتا، وہ اس سے مشورہ کریں گی، اس سے مشورہ کریں گی، کون سی گولی کھاؤں، کون سی فلانا کروں، یہ وہ کر کے ابارٹ کرا دیتی. آپ ایسی لڑکیوں کو جو آپ کے انٹریکشن میں آئیں ان کو روکیں. اور آج کل تو ایک اور ظلم شروع ہو چکا ہے کہ جس وقت بچے کی سیکس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اور لڑکی نہیں چاہیے، وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ایسے بچوں کی بھی جان بچانی چاہیے، وہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے. اور اس وقت اجر کی نیت بھی رکھیں کہ میں اس بندے سے کچھ بھی نہ شکریہ چاہتی ہوں، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی جزا، نہ کوئی دعا، کچھ بھی نہیں. میں صرف اور صرف
اپنے رب کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. اسی طرح کچھ لوگ تو اس پیشے سے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کے ہاتھ میں تو ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کی جان بچائیں اپنی ڈیوٹی کو امانت داری کے ساتھ ادا کر کے. پھر یہ تو لٹرلی جان بچانے والی بات ہے نا، لیکن انڈائریکٹلی بھی ہم لوگوں کی، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جسم کی زندگی، ایک روح کی زندگی. بعض لوگ اخلاقیات کا قتل کر رہے ہیں، بعض لوگ روح کا قتل کر رہے ہیں، بعض لوگ اور طریقوں سے انسانوں کو نقصان دے رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی تمام ظلم کی صورتوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے، اور کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کی جان پر ظلم ہو، زیادتی ہو، کسی کا نقصان ہو، کسی کی جان کا یا مال کا یا عزت کا. اس کی پارٹی نہ بنے، اس کا حصہ نہ بنے. اپنی عقل سے سوچیں، اللہ سے استخارہ کریں، خود فیصلہ کریں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، ایمپتھی سے کام لیں، اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھیں. جس کی غیبت کرنے چلیں آپ تو بہت سی باتیں پھر سمجھ میں آ جاتی ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے آپ کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی، آپ کے ہسبینڈ کوئی بھی کیوں نہ ہو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کسی پہ زیادتی ہو رہی ہو، قطعاً کسی کے ساتھ تعاون نہیں. معذرت کر لیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، کیا فرق پڑے گا؟ وہ آپ کو جوتے مار لے گا، کھا لے جوتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. تو یہ تھی چند صورتیں. آیت کے آگے چلتے ہیں ہم. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس تو ہمارے رسول کھلے کھلے دلائل لے کے آئے تھے. کن کے پاس؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. اور بینات سے مراد ایسی واضح نشانیاں جو بالکل ظاہر ہوتی ہیں، جن کو رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں. تو ہر رسول کو اس کے زمانے کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے نشانیاں دی گئیں. جیسے سمود کی نشانی کیا تھی؟ ناقہ. یس. موسیٰ علیہ السلام کی نشانی عصا ید بیضا. عیسیٰ علیہ السلام معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے نشانیاں دی گئی تھی، کیونکہ ان کے دور میں طب عروج پر تھی، بڑے بڑے فلاسفرز اور طبیب موجود تھے. تو وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، ان کو قبروں سے نکال کے، اور پھر مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتے اللہ کے اذن سے، برس والے کو، پلبیری والے کو شفا دیتے اللہ کے اذن سے، وغیرہ وغیرہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا؟ قرآن. آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے، اور آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. آپ کے دور میں خاص طور پر فصاحت و بلاغت بہت کبھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ واضح نشانی دی. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول بینات لے کر آئے. ایک اور جگہ آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فرق بتائیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولنا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں رسولهم. آج کل تو اتنا قرآن میں غور و فکر کا موقع ہے نا، جو روز تراویح پڑھتے ہیں اور روز سنتے ہیں، اور امام کو جب سامع کریکٹ کرتے ہیں، واؤ مس کر جاتے ہیں، واؤ کی جگہ فا پڑھ جاتے ہیں. عاجز کر دینے والا کلام ہے، عاجز کر دیں. جتنا مرضی پکا کر لیں، جتنا مرضی پکا کر لیں. ہمیں تو چند صورتیں آتی ہیں، میں تو ان میں بھی غلطی کر جاتی ہوں. پھر کہتے ہیں جا کے چیک کروں فا تھا یا وا تھا، پھر پیچھے سے کنیکٹ کرتی ہوں یہاں کیا ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ سنہرا موقع ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کا، رمضان کا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. تو بات یہ ہے کہ جب وہ احکام بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولنا، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا. اور جب اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کلام فرماتے ہیں جو کہ بستیوں والوں کا رسولوں کے بارے میں موقف ہوتا تھا، جو رسولوں کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءتہم رسلہم، یعنی اب بستی والوں کی نسبت سے بات ہو رہی ہے. تمہارے ایک خفیف سا فرق تھا تدبر کے نقطہ نظر سے. تو قوموں کا رسولوں کے بارے میں جو موقف ہوتا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ ان پہ واجب تھا کہ وہ رسولوں کی تکذیب کرنے کی بجائے اپنے رسولوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے. بہرحال دونوں حالتوں میں وہ رسول رسول ہی ہیں، چاہے رسول ہم ہے یا رسول نہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہی ہیں. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر ان میں سے اکثر لوگ، کثیر تعداد میں، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بعد ذلک، بینات آنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد، آیات سن لینے کے بعد. بینات واضح دلائل کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی معجزات تو ہیں ہی، واضح دلائل بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کلام اللہ کی شکل میں لائے ان کے پاس. فرمایا کہ وہ زمین میں مسرف ہیں، اسراف کرنے والے ہیں. اسراف کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، اس کی حرمتوں کو پامال کرنا، اس کے رسولوں کو جھٹلانا، ان کو قتل کر دینا. یہ مختلف قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، لیکن اسراف میں یہ سب کچھ شامل ہے. حد پھلانگنے سے لے کے قتل تک سب اسراف ہے. اور صرف قتل کے معاملے میں اسراف نہیں، بلکہ ہر معاملے میں. قتل کے معاملے میں تو قرآن مجید میں آتا فلا یسرف فی القتل، قتل کے معاملے میں تو اسراف ہے ہی ہے، لیکن دیگر معاملات میں، مالی معاملات میں بھی اسراف ہوتا ہے. اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کثیرا منہم. اول اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور ان قوموں کی طرف جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں مدینہ میں رہنے والے یہود کی طرف بھی اشارہ ہے، یہود کے قبائل کی طرف. یعنی انہیں حرام امور کا علم تھا، اس کے باوجود وہ ان امور کا ارتکاب کرتے رہے. جیسے سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، نہ اپنے بھائی بندوں کو، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو. پھر تم ہی وہ لوگ ہو، یعنی تمہیں سب باتیں پتہ تھی، تم گواہ ہو کہ ہاں حکم یہی ہے. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. اپنے آپ کو قتل سے مراد یعنی اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی قوم کو، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو. اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے. پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا کیا ہو سکتی ہے جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں. تو یہ بھی بینات آ چکی ہیں ان کے پاس، واضح احکامات آ چکے ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صریح خلاف ورزی کی، صریح خلاف ورزی. اور اس کے علاوہ بھی جن قوموں کے پاس یہ سب کچھ تھا انہوں نے بھی یہی کیا. ناقہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پاؤں کاٹ دیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ ہے فساد، اور اس فساد کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی قوموں کو برباد کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے قتل کی حرمت. قتل مومن حرام ہے، اور اس کی بہت سخت سزا بتائی گئی کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید میں شرک کے ساتھ قتل کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ الفرقان میں. شرک کے بعد جو بہت بڑا گناہ ہے وہ قتل انسان ہے، قتل مومن ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. زنا بھی تیسرے نمبر پر ساتھ ہی ہے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے. والذی نفسی بیدہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا. یعنی شرک کے بعد یہاں اس حدیث میں بھی دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی کی ناحق جان لینا. پھر والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ، کافی سارے کبائر کا ذکر آتا ہے مختلف احادیث میں. یہ ایک کفریہ فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا
حضرت جریر کو کہ لوگوں کو چپ کراؤ، پھر آپ نے فرمایا تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کی گردن مارنے لگی، یعنی یہ کفریہ فعل ہے۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں بھی آتا ہے حدیث میں، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ، پھر باقی باتیں بعد میں۔ تو اس میں تیسرے نمبر پر یہ آ رہا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں گے مختلف احادیث میں کہ قتل کا گناہ جو ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، ہر چیز دوسرے پہ حرام ہے۔ لہٰذا کسی کی جان لینے کے علاوہ اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کسی کی چیز اس کے پوچھے بغیر نہیں اٹھانی چاہیے، نہیں استعمال کرنی چاہیے، نہیں لینی چاہیے۔ اکثر جو تعلقات کی خرابی گھروں میں یا ہاسٹلز میں ہوتی ہے یا اداروں میں، وہ کس بنا پہ ہوتی ہے؟ آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں آپ کا جوتا ہی غائب ہے، کیا ہے جو وہ غلطی سے لے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا، کیسے پتہ نہیں؟ مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں تو اگر اپنا بھی جوتا کوئی بدل دے میرا تو مجھے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جوتا نہیں، آنکھیں بند کر کے بتا دوں گی۔ جب آپ کسی کا جوتا پہنتے ہیں اور اس کا نمبر بڑا ہوتا ہے یا نمبر چھوٹا ہوتا ہے یا وہ تنگ ہوتا ہے یا وہ کھلا ہوتا ہے یا وہ گھسا ہوا ہوتا ہے یا وہ نیا ہوتا ہے، پہن کے کیسے آپ کو نہیں پتہ چلتا؟ نہیں وہ جلدی میں تھے، آپ تو جلدی میں تھے، ہو سکتا ہے جوتے کا مالک بھی جلدی میں ہو، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ اس کی گاڑی بھی جا رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر عرضہ، عزت اور آبرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کی جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ تو مسلمان کا بھی جان، مال، عزت اسی طرح حرام ہے۔ پھر یہ کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے عظیم تر ہے۔ بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا۔ عذر تلاش کیا کریں لوگوں کے لیے، تحقیق کیا کریں، وجوہات معلوم کیا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک مومن کے قتل میں اگر یہ سب شریک ہو، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض 3 لوگ ہیں، جن میں سے ایک وہ جو کسی کا ناحق خون بہائے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جنت کے دروازے پہ رکاوٹ بننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پہ جائے گا تو اس خون کو اللہ اس کے اور جنت کے مابین حائل کر دے گا۔ یعنی جب جنت میں جانے لگے گا خون آگے رکاوٹ بن جائے گا، وال بن جائے گا، نہیں جا سکتے۔ لب خون جان لینا تو ہے ہی بڑی بات، لیکن لب خون بہانا بھی، اس میں سخت زخم لگا دینا کسی کو تو اس سے کیا ہوتا ہے، کتنا خون بہ جاتا ہے۔ یعنی بے احتیاطی سے کسی کی طرف چھری پھینکنا اور وہ لگ گئی اس کی کسی ایسی رگ پہ، تو یہ چھوٹی بات نہیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹرز میل پریکٹسز کرتے ہیں اور بلا وجہ سیزیرین کر دیتے ہیں، بلا وجہ پیسے کمانے کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں، بلا وجہ دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، ابارشن کر دیتے ہیں، وہ سب بھی محتاط ہو جائیں اور اپنی آخرت بچائیں۔ دنیا کے چند پیسے آگے کام آنے والے نہیں ہیں، اس لیے مریض پر حد الوسع محنت کریں۔ جو بچے انسانی اعضاء کے لیے اغوا کیے جاتے ہیں، ان کے گردے نکال کے ان کے جسم کے مختلف حصے، جادو کے لیے بھی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بچے گم جاتے ہیں رستے میں لوگوں کے۔ بعض جادوگر کہتے ہیں نا کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا بچہ پیدا ہو تو کسی بچے کا خون لے کر آؤ، یا اس کے جگر لے کے آؤ، یا فلاں لے کر آؤ، اللہ رحم کرے۔
اور کئی لوگ ظلم میں انتہا درجے تک یہ حرکتیں کر بھی دیتے ہیں۔ قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سخت قسم کا جرم ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر اپنے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا، اور وہ رحمان تبارک و تعالی کے عرش کے سامنے جائے گا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، یعنی قاتل سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پھر اگر دو لوگ ایک دوسرے پہ اسلحہ اٹھائے ہوئے، ایک نے مار دیا دوسرا مر گیا، جائیں گے دونوں جہنم میں، کیونکہ جو مقتول ہے وہ بھی مارنے کے ارادے سے سامنے آیا تھا۔ اس حد تک احتیاط ضروری ہے کہ اسلحے سے اشارہ کرنا بھی منع ہے، اور یہ ایک ملعون فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو، سگا بھائی۔ اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کے بھائی کی طرف کی ہوئی ہے تو لعنت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ باہم اسلحہ اٹھانے والے دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، یعنی مفہوم ہے حدیث کا۔ حدیث ہے جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہو تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پہ ہوتے ہیں، اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں گر جاتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں بھی کسی کی طرف ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ مسلمان کو ڈرانا بھی حلال نہیں، کہیں اس کا ہارٹ ہی نہ فیل ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ سرپرائز دیتے رہتے ہیں، سر پر آ کر رائز دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ جسے طرح کہتے ہیں، طرح کا پتہ ہے، جان بوجھ کے نہیں کریں۔ اگر کسی کا ہر وقت نکلتا ہی رہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی دنیا میں اتنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی آہٹ پر بھی چونک اٹھتے ہیں۔ یہ بس میں نہیں ہوتا، مجھ سے بھی ہو سکتا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہم کسی کے لیے سبب نہ بنے۔ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جا کے دروازہ ناک کرنا چاہیے، بیل بجانی چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں نہ بیل بجاتے ہیں، نہ دروازہ ناک کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، اللہ کے بندے چپ کر کے چلے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا دین ہے یہ۔ تو گھر میں کسی کا اچانک طرح نکل سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ گئے، اور خاص طور پر اگر آپ نے کالا گاؤن پہن رکھا ہو۔ پھر اسی طرح یہ کہ اپنی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اس کے نتیجے میں اس کا خون بہنے لگا اور وہ اسی سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ تو خودکشی حرام ہے، انسان اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے، اور جس چیز سے انسان خودکشی کرتا ہے، جس طریقے سے وہ جہنم میں، وہ بھی سزا ساتھ ساتھ ملتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں مسند احمد کی، جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی طرح ذبح کرے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور روایت میں، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے اپنے پیٹ پہ مار رہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کے ہاتھ میں ہمیشہ زہر ہوگا اور وہ اسے جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ چھوٹا سا پیمفلیٹ اس پہ بننا چاہیے اور ماس اسکیل پر اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ خودکشی حرام ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ خودکشی۔ 13 سالہ لڑکے نے بالوں کی کٹنگ پہ خودکشی کر لی، یعنی ایسے کھیل بنایا ہوا۔ اس پہ ضرور وسیع پیمانے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ تو قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن جب ہم قتل کی خبر سنتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں یہ جرم کیا، یا ہمارا اس سے کیا تعلق، کوئی ہے ABC، ہم نہیں جانتے کون ہے کون، یعنی اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کیا ہم اسے لا تعلق ہو سکتے ہیں جب معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہو سکتے ہیں لا تعلق؟ اسی طرح جب ہم کسی کی عزت کا قتل کرتے ہیں غیبت کر کے، تو کیا خیال ہے، وہ نقصان دہ نہیں؟ اس کا کوئی نقصان اس شخص کو نہیں پہنچتا۔ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان کسی کو پہنچتا ہے؟ قتل کہیں بھی ہو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔
غیبت ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، 10 سن رہے ہوتے ہیں، دوسرے شخص کی عزت کا قتل ہو جاتا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح حسد کرنے والا ایک نہیں کئی گناہ کر دیتا، حتیٰ کہ قتل بھی جائز کر لیتا اپنے، تب بات لہو نفسہ، قتل اخی ہی ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانا تھا؟ حسد کی بنا پر. اللہ کی تقسیم پہ اعتراض تھا. کوئی نقصان ہوا اس کا؟ ہوا کوئی نقصان؟ بہت سے لوگ دین کی طرف آنے سے اس لیے رک گئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو کتاب جانتے ہیں، یہ تو بہت ریلیجس پیپل ہیں، یہ اگر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ اسی لیے اللہ کے واسطے یہ جو مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر آپس کی خانہ جنگی ہے نا، اس سے پرہیز کریں. آپ کو اس لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. جب دین والے دین والوں کے خلاف تقریریں کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ کس سے متنفر ہوتے ہیں؟ دین سے. اور آپ دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ. عام بندوں کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن لحوم العلماء مسمومۃ، عربی کا ایک محاورہ کہ جو علماء کے لحوم، لحم یعنی گوشت ہوتے ہیں، وہ زہریلے ہوتے ہیں، وہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. عام بندوں کا گوشت تو کھا رہے ہیں آپ، ان کے کھائے تو مرو گے. زہریلا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی غیبت سے سخت نقصان پہنچتا ہے. کس کو؟ دین کو. اس لیے دین والوں کا یکجا ہونا، یک دل ہونا، آپس میں جڑ کے رہنا، وہاں مشوروں سے کام کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا بے حد ضروری ہے. لیکن ہم بعض اوقات حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی، لہذا ہم ہر غلط بات یا صحیح بات یا دوسرے کا امیج خراب کرنے کے لیے کوئی بات کرنا اپنے لیے جائز قرار دیے ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی گناہ ہو، کبیرہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، اس کو کبیرہ اسی لیے کہا گیا کہ اس کی اثر پذیری بہت بڑے پیمانے پہ ہو جاتی. کر ہم ایک رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو جب یہ آپ نے اتنی ساری قتل کے بارے میں حدیثیں اور آیات پڑھی تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ نمبر 1 کہ آپ کبھی اپنے منہ سے بھی نہیں نکالیں گی، کیا کسی کو قتل کا ارادہ اور نیت بھی نہیں کریں گے، نہ اپنے پیٹ کے بچے کو قتل کریں گے. ولا یقتلن اولادہن، جو دور جاہلیت میں بھی تھا اور آج کی جاہلیت میں بھی بہت عام ہے. ایسے ڈاکٹرز جو اس کام میں ملوث ہوں اور آپ ان کو جانتے ہوں تو آپ ان کو سمجھائیں گے بھی. اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی ان کو روکیں گے اس بات سے کہ کوئی ایسی گیم نہیں کھیلنی، یا اشارے سے بھی یا مذاق میں بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی. تو چونکہ عام طور پہ قتل کو ہم اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے اندر اویئرنیس بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بچہ کسی گینگ کے ساتھ انوالو ہو جائے، ایسے لوگوں کی جن کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے، اور پھر یہ کہ یہ پوری انسانیت کا قتل کیسے ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سارے کبیرہ گناہوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں، کیونکہ ان کے اثرات ہوتے ہیں اور اثرات وسیع پیمانے پر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کسی کی جان لینے کی بات تو دور تو سوچنا ہی نہیں نا، لیکن کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، اس کو ڈیفیم کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، تو خواہ خود کرتے ہیں یا کسی کی ہاں میں ہاں ملا کے کرتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے منہ سے اگر ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے اعمال نامے میں کوئی چیز لکھی جاتی؟ ہونا کیا چاہیے؟ غیبت سے بچنے کے لیے کرنا پھر کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ عزت کا قتل ہے نا. زبان کی حفاظت کریں. دوسرا یہ کہ جو کر رہا ہو اس سے یہی کہیں کہ جس سے متعلق چیز ہے اس کو جا کے بات کرو، اور خاص طور پر اگر آپ اس سے irrelevant ہیں تو آپ بات نہیں سنیں، دلچسپی نہ لیں کہ میرے گھر میں بہت مسائل ہیں، میرے ہسبینڈ کے بڑے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اور پھر جو ہسبینڈ کی برائیاں شروع ہوتی ہیں اس غریب میں ایک خوبی بھی نہیں ہوتی. پھر ہر کام کے آفٹر ایفیکٹ سوچیں، ہر بات کا آفٹر ایفیکٹ سوچیں. جی ایک سوال تھا. جی ضرور. ایک تو یہ کہ جو خودکشی کرنے والا ہے کیا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہر بندے کے لیے مانگ سکتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان.
یعنی آگے جا چکے ہیں، ایمان والے تھے، اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن کر سکتے جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ ایک اور یہ تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مثلا غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھانے سے باز آ رہا ہے، یا مطلب بہت اس کی کچھ اس ٹائم تو اب ضد میں یہ آ گیا، ضد میں آ گیا، یا یہ کہ وہ نہیں مثلا اس سے نکل رہا، تو اب جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں اور وہ سوچتے ہیں نکلے یا، لیکن وہ نہیں نکل رہا، تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے یہ فوت ہو جائے مثلا، تو کیا ایسی دعا کر ہدایت سکتا ہے کی دعا کون؟ کرنی چاہیے، ہاں، اور ایک اور یہ کہ وجوہات معلوم کرنی چاہیے کہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ کثیرہ، ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ قتل کا جو گناہ ہے وہ اتنا سنگین ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ کتنی زیادہ ہے نا۔ کیوں ایسا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں اس طرح سے ہے، یہ حکم کیوں آیا؟ وجہ بتائیں گے؟ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلتے ہیں نا۔ کبھی آپ کسی کو جانتے ہیں جن کے گھر میں ایسا کچھ حادثہ ہوا ہو؟ مثلا گھر میں لوگ گھس گئے، جیسے میں جانتی ہوں کہ ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کے گھر میں ایسے ہی یعنی 2-3 ایسے ڈاکو ٹائپ تھے جو گھسے، لیا انہوں نے کچھ بھی نہیں، وہ ایسی بات کرتے کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ اندر آ رہے ہیں تو انہوں نے گولی چلانی شروع کر دی، ان کو بھی مارا، جن کی بات کر رہی ہوں ان کے ہسبینڈ کو بھی مارا، اور تو ہسبینڈ کی تو ڈیتھ ہو گئی، اور وہ خود کافی عرصے تک ہاسپٹل میں رہی، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا نا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے 2 چھوٹے بچے تھے جو یہ سب انہوں نے وٹنس کیا، وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ لے کر کے نہیں گئے، کچھ بھی نہیں لے کر گئے، صرف یہ کہ مار کر چلے گئے، اور کوئی ایسی کوئی دشمنی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو ایسے بہت سارے حادثات آپ سنتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان فیملیز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی ایک دم کیسے بدل گئی، اور ان کو وہاں سے موو ہونا پڑا، اور پھر بچوں کی خود سے
ان کو پالنا، تربیت کرنا، اور پھر آگے جو اثرات ہوتے ہیں، جی ٹراما میں رہتے ہیں ایسے بچے جنہوں نے اپنے ہی والدین کو دیکھا کہ کس طرح سے ان کو گولی ماری گئی. ویسے بہت سارے آپ دیکھیں حادثات ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں نا، اگر ہم کوئی بھی جو حادثہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بہت زیادہ کوئی چیز پھیلی ہوئی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. چھوٹے موٹے حادثات آپ دیکھیں کہ ہوتے رہتے ہیں نا. مثلاً کسی کو اگر جیسے استاذہ بھی ہارٹ اٹیک کی بات کر رہی تھی، تو اگر ہم یہ چیزیں سیکھ لیں، مثلاً CPR سیکھ لیں، فرسٹ ایڈ میں اگر کوئی شخص چوک کر رہا ہے، جب اسپیشلی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اس کو سیکھ لیں نا، اور پھر وہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھول جائیں. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کون سی ایسی سچویشن ہمارے سامنے آ جائے جہاں پر ہم کسی کی جان بچا سکتے ہو نا. تو ایک ایسی سکلز بھی سیکھ لینا اور اس نیت سے سیکھنا کہ کسی کی جان بچ جائے اگر اس سے، تو کتنا بڑا اجر ہے نا. جی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں کہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. چلے کچھ باتوں کی دہرائی کر لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین. اس آیت میں آیت نمبر 32 میں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس آیت میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ آپ بتائیں گے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا یہ عام ایک حکم ہے کہ جس نے اگر ایک شخص کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا. عام ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بنی اسرائیل کو کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے خاص طور سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس میں اتنا زیادہ بڑھ گئے تھے اس جرم میں کہ وہ انبیاء تک کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور پھر انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. یعنی ان کے اندر آپ دیکھیں ٹالرنس ہی نہیں تھی. یعنی کوئی نیکی کے کام کی طرف اگر کوئی بلا رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کو بس اٹھا کے قتل کر دینا. پھر جب ان میں قتل بڑھ گیا اور وہ قتل کو ہلکا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سزا شدید کر دی. پھر کس اعتبار سے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی ایک کا قتل کس اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا گیا ہو. تو جو قتل کے جو بات آ رہی ہے یعنی گناہ میں، ٹھیک ہے. اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ اجر کے اعتبار سے اگر آپ ایک کی بھی جان بچاتے ہیں تو اس کا ایسا اجر ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا دی، کیونکہ اس کے بھی جو ایفیکٹس ہیں وہ دور تک جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود سوچیں کہ ایسی کون سی سچویشنز ہیں زندگی میں جہاں پر ہم کسی کو کسی کی جان بچا سکتے ہیں. کوئی بتائیں گے، جیسے استاذہ نے بھی کچھ مینشن کی تھی کہ کون سی ایسی مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں جہاں پر ہم کسی کو بچا سکتے ہوں. مثلا کبھی آپ کہیں سے اگر ٹریول کر رہے ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس میں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ گزر جائیں وہاں سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ مثلا ایکسیڈنٹ ہوا ہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈرائیور ہے مثلا بے ہوش ہو گیا ہے. آپ اس وقت 911 کال کر سکتے ہیں. آپ نکل کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مثلا کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ گاڑی میں آگ بھی لگ جاتی ہے، تو ان کو رائٹ اوے آپ کو ہیلپ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی بائک سے گر گیا ہے، جی ڈرائیو دیم ٹو ہاسپٹل. اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی نیبرز کے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے حادثہ اور ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے، اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاگ کر کے آئے آپ کو بلانے کے لیے، تو پھر اس میں ان کی ہیلپ کر دینا. تو بیسکلی ہمارے اندر یہ ایک نا انسانیت کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے. اور آج ہم نے جس سے پڑھا نا جو حدیث ہے کہ ایک مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کی جائے نا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی کس طرح سے انسان مدد کر سکتا ہے نا. تو کس طرح سے ظالم کی مدد کی جا سکتی ہے؟ اس کو ظلم سے روک کر.
آپ سوچیں کہ ایک ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے نا، اور دنیا کی زندگی میں بھی اس کے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوتے ہیں، لیکن آخرت یعنی یہ جو بات ہے نا کہ ظالم کی مدد کرو، یہ ہمارا دین کس درجے کی خیرخواہی سکھاتا ہے کہ ایک ظالم ہے، اس کے لیے بھی جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، اس کی مدد کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تھا فرعون کے پاس، اور فرعون کون تھا؟ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر اس کو میری آیات سناؤ، شاید کہ یہ ہدایت پا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ہدایت نہیں پائے گا، لیکن ایک حجت تمام کی نا، اس کے لیے بھی ہدایت کے لیے، یعنی اس کو سنوا دیا، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے انتظام کرتے ہیں سب کے لیے، لیکن وہ انسانوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نا۔ پھر انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، قتل سے بچانے کی صورتیں بتائیں کہ کس طرح سے کسی کو قتل سے بچایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی قتل کا ارادہ کرے تو اس کے بعد اگر وہ ترک کر دے تو کیا یہ قتل سے بچانے کی صورت ہوگی؟ ہاں بالکل۔ پھر کوئی حملہ آور کو روک کر قتل سے بچانا، ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ بھی ایک صورت ہے۔ پھر حادثے میں کسی کی جان بچانے کا اجر پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اور یہ آئی تھنک کہ ہم میں سے ہر شخص تھوڑا سا کانشیس ہو جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد، اگر انسان اپنے میں ہی جی رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں ہی کبھی کوئی ایمبولینس آ جاتی ہے، کوئی فائر بریگیڈ آتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ ہیلپ کر سکتے ہو، تو اس وقت آگے بڑھ کر کے اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ یا یہ کہ کسی کے گھر میں حادثہ پیش آ گیا اور بعد میں ہمیں پتہ چل رہا ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم اب کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں نا۔ پھر اگلا دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بینات سے کیا مراد ہے؟ یہ کس قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں؟ جیسے بینات کے بارے میں آتے ہیں نا کہ نشانیاں، تو یہ کون سی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کلیئر پروف ہوتے ہیں، واضح نشانیاں ہوتی ہیں، اور کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسی نشانیاں جو واضح اور ظاہر ہوتی ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں۔ پھر بالبینات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کے زمانے کی مناسبت سے نشانیاں دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں نشانیاں دی گئی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے نشانیاں دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت قوی تھا، تو کیا دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن، جو کہ ہم آج بھی پڑھتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ابھی ہم کتنے دنوں سے یہی حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنا، یعنی آپ کو وقت بھی چاہیے اور غور و فکر بھی چاہیے تاکہ اس پر آپ صحیح طرح سے عمل کر سکیں نا۔ یہ قرآن یعنی ایک معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بلیغ ہے جی۔ پھر ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اسراف سے کیا مراد ہے؟ جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں نا اسراف، یہ تو کامن سا لفظ ہے نا، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں؟ بریکنگ دا لمٹس، حدود کو توڑنا، اللہ کی حدوں کو توڑنا۔ کیا اس کا تعلق صرف، جیسے ابھی قتل کی بات آ رہی ہے، تو کیا صرف اسی سے ہے
اس کا تعلق، یا کوئی بھی لمٹس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو حدود ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کی کیا وجہ ہے کہ حدود کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان حدود کے، آپ نے کبھی اگر ڈرائیونگ کے وقت دیکھا ہوگا کہ اگر ایک سپیڈ لمٹ ہے کہیں پر 45 کی سپیڈ لمٹ ہے اور آپ 45 ہی چلا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب 45 سے 46 47 48 ہو جائے، آپ کی سپیڈ لمٹ بڑھ جائے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود ہیں، اگر انسان اس کے قریب بھی جاتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ کب وہ اس گناہ میں پڑ جاتا. اسی لیے کہا گیا نا کہ مثلاً جیسے زنا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ چیزیں جو زنا تک لے کر جاتی ہیں اس میں بھی انوالو نہ ہو، کیونکہ کب اس میں پڑ جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور پھر اس کا گناہ، یعنی کب انسان کبیرہ گناہ میں پڑ جائے انسان کو نہیں پتا. تو اسراف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنا اور رسولوں کو جھٹلانا. رسولوں کو جھٹلانے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ یعنی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لائے ہیں، اگر انسان مثلاً کوئی حدیث سنائی جاتی ہے کسی کو، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس کے رسپانس میں کہ یہ حدیث میں آئی تو ہے بات لیکن میں نہیں مانتا، تو یہ جھٹلانا ہوگا کہ مثلا انسان اس بات کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو ہی جھٹلا دے. کتنا ضروری ہے نا کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو کہ اسراف میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. پھر ان کو قتل کرتے ہوئے ان کی حدود کو پھلانگنا. آپ نے کبھی کسی کے قتل کا سنا ہے یا کبھی دیکھا ہوگا؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کبھی نیوز میں آپ نے سنا ہو یا آپ نے فیملی میں دیکھا ہو. ایک ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا قتل ہوا تھا، تو انہوں نے اتنی بے دردی سے ان کو مارا تھا کہ ان کی آنکھ میں پٹی باندھی تھی اور ان کو کہا کہ بھاگو، اور پھر یعنی ان کو مار کر کے ان کے ٹکڑے کر کے اور تھیلیوں میں باندھ کر کے جگہ جگہ اس کو پھینکا تھا. اور ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی کسی سے، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ دشمنی میں کیا. تو جب آپ سوچتے آپ کے رونگٹے کام جاتے ہیں کہ انسان اتنا یعنی بے دردی سے کسی کو مار سکتا ہے. اور پھر ان کو مارا، پھر ان کے اور یعنی جتنے ان کے گھر میں مرد تھے، جو بھائی تھے، سب کو ایک ایک کر کے اسی طرح سے مختلف مواقع پر مارا. تو آپ سوچیں کہ پھر ان فیملیز کا کیا بنتا ہوگا کہ جن کے گھر میں اب مرد کوئی بچے ہی نہیں، اور کس خوف میں وہ رہتے ہوں گے. ایک اور میری فرینڈ ہے، اس کی بہن کی پوری فیملی کو اسی طرح مارا. وہ ٹریول کر کے جانے والے تھے واپس اپنے گھر، اور رات کو سوتے میں ہی آ کر کے پوری فیملی کو، چھوٹے 2 بچے تھے ان کے اور ہسبینڈ وائف سب کو. اور سوچیں آپ کہ جب ان کی امی آئیں کہ اب آج انہوں نے جانا ہے، تو گھر میں آ کر کے جب وہ اس حال میں کوئی دیکھے اپنے بچے کو، اپنے پورے خاندان کو، اس طرح سے پوری فیملی ختم ہو جائے. تو یہ جب ہم سنتے ہیں نا ایسی کہ کسی نے کسی کو اس طرح سے مار دیا، اور پھر ایک تو بس ہوتا ہے نا کہ مار کے ختم، اور دوسرا یہ کہ اتنی بے دردی سے مارنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے. آمین. پھر مسرفون کن کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں؟ کون ہے؟ کون سے جو قبائل تھے یہود کے قبائل جن کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا؟ جو مدینہ میں رہنے والے یہود کے قبائل تھے. پھر حرام امور کا علم ہونے کے باوجود ان کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ ان کی سرزنش کی، یہاں پر سرزنش کی جا رہی ہے. پھر قتل کی حرمت کی جو وجوہات ہیں وہ ہم نے آج پڑھی کہ وہ کیا ہے. ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت والا فعل ہے. ہمیں بہت ساری احادیث پڑھی تھی نا آج اس کے بارے میں. آپ سوچیں کہ اللہ کی ناراضگی اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو پھر ان کا کیا بنے گا نا. پھر کبیرہ گناہ ہے، کفریہ فعل ہے، پھر 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، پھر مسلمان کی جان کی حرمت، پھر ایک مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے، پھر مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ ہے. قاتل اللہ تعالیٰ کے ہاں مبعوث شخص ہوتا ہے، پھر ناقابل معافی گناہ ہے، بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بنے گا، پھر باہم اسلحہ اٹھانے والے دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں. اب بچے جو کھیلتے ہیں گیمز اور جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ یعنی شوٹنگ والے جو گیمز ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم گائیڈ کریں، ان کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں تاکہ ان پر بھی اس کا اثر ہو. یہ جو احادیث ہے نا، ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، یا خود اگر بڑے ہیں تھوڑے، آج کل بہت سارے گیمز یعنی بچوں کے گیمز ہیں یا بڑوں کے، ان سب میں یہ چیزیں اور واقعی یعنی بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو بتاتے رہیں جب تک کہ ان کے اندر خود یہ احساس نہ پیدا ہو جائے. پھر قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ ہوگا. جی جو شوٹنگ گیمز ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ایسی ٹوائز ہوتی ہیں وہ بھی پھر ہمیں جیسے اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کو خرید کے نہ دیں، کہ بس اگر ان کو تو ہوتا ہے نا کہ صرف فن کے لیے وہ کرنا ہے، لیکن ان کو پھر بتائیں، وجہ بھی بتائیں نا، یعنی صرف منع ہی نہ کریں، ان کو وجہ بھی بتائیں. پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں. قتل نفس کو ہم ایک بہت بڑا جرم مانتے ہیں، مگر ان آیات کو سن کر ہم سب خود سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جرم نہیں کرتے، ہم جرم نہیں کرتے. لیکن کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی سے اگر پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو اب بس اللہ اٹھا ہی لے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا کہ ایسے جملے بھی نہیں نکالنے، یا جیسے فن میں بھی ایسے بچے کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ I will kill you، تو اس چیز سے بھی ان کو گائیڈ کرنا کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی. پھر غیبت کے نقصان، کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کیا کیا نقصان ہیں جو اس شخص کو پہنچتا ہے. اول تو یہ کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. قیامت کے دن اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کی کہ اس نے غیبت کی ہوئی ہوگی. تو انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے. دوسرا یہ کہ دوسرے کی عزت جو کہ حرام کی گئی ہے اس کو پامال کر رہا ہوتا ہے نا انسان. پھر جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حسد کرتے وقت کسی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب ہم نے پڑھا نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا گیا تو کتنے ہی لوگ پھر دین کی طرف آنے سے رک گئے نا. تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. پھر یہ کہ قتل کی خبر سن کر میرا رول کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں یا ہم واقعی سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم یعنی کم کر سکتے ہیں، یا میرا کیا رول ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں اس کو روکنے کے لیے. پھر بچوں کو ایسی گیم سے روکیں جن میں قتل و غارت ہوتی ہے. یہ پوری انسانیت کا قتل کیسے ہے، یعنی ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل کیسے ہے. ان سب باتوں کا انشاءاللہ جائزہ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس سنگین جرم کی جو یعنی اتنا بڑا جرم ہے اس کو ہم اس کو سمجھیں اور پھر ایسے طریقے سوچیں، اور جو لوگوں کی جان بچانے کا جو ہے نا مرحلہ وہ سوچیں ہم طریقے کہ کس طرح سے ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ ہم اب یہاں پر تکبیرات سنیں گے، دورہ قرآن کا سیشن ہوگا اس کے بعد. آپ لوگ تیار ہو جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد.